حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس کے علاوہ ذوالحج کی 9 تاریخ کو یعنی کہ بڑی عید سے ایک دن پہلے، یعنی کہ واقعہ کربلا سے پہلے جو بڑی عید تھی اس بڑی عید سے ایک دن پہلے کوفہ کے اندر سفیر حسین حضرت امام مسلم بن عقیل کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور اس حال میں شہید کیا گیا کہ امام مسلم بن عقیل جب کوفے میں آئے تو چند دنوں میں 46,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کی خاطر لڑنے مرنے کی قسمیں کھائیں. مگر جب لڑنے اور مرنے کا وقت آیا تو 46,000 میں سے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں. یہ سیدوں کا مقدر ہی ایسا ہے، جب وقت آتا ہے پھر کوئی نصیب والا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور جب لڑنے کا وقت آیا صرف ایک بوڑھی مائی تھی جس کا نام مائی توآ تھا. اس نے کہا تھا میں بوڑھی ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، جسم لرزتا ہے، میں تو گھڑے سے پانی بھی نکال کے بڑی مشکل سے پیتی ہوں، لیکن اے مسلم بن عقیل اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو آپ سے پہلے میں خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا. تاریخ کے اندر اس مائی کا نام محفوظ ہو گیا ہے کہ قیامت تک خطیب ممبروں کے اوپر اگر نام لیں گے حضرت مائی توآ صاحبہ کا تو بڑے ادب و احترام سے لیں گے. ان کا نام جنتیوں کی فہرست کے اندر ہے، ان کا نام سادات کے حمایتیوں میں ہے، اہل بیت اطہار کے طرفداروں میں ہے. اور کیا انہوں نے کیا ہے؟ صرف ایک رات امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہے، پانی پلایا ہے، کھانا کھلایا ہے. ذرا سوچئے جو اہل بیت اطہار کی خدمت ایک رات کرے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بلند مقام عطا کرتا ہے، جو ساری حیات کرتا رہتا ہے اللہ اسے کیسا بلند مقام عطا کرتا ہے. بڑی عید سے ایک دن پہلے امام مسلم بن عقیل ان کی شہادت کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کیا جائے گا. تو آج صرف اشارہ کر دیتا ہوں، بڑی عید سے ایک دن پہلے کوفہ کے دارالامارہ گورنر ہاؤس کی سب سے اونچی چھت کے اوپر لے جا کے حضرت امام مسلم بن عقیل کا سر اس طرح رکوع کی حالت میں قلم کیا گیا کہ جسم اوپر رہا اور سر کئی 100 فٹ کی بلندی سے نیچے زمین پہ گرا. ایک عید پہ حیدر، ایک عید پہ مسلم. شاعر نے دکھ درد کا ایک زاویہ بیان کیا ہے کہ مولا علی کی شہادت ہوئی تو چھوٹی عید سے پہلے 9 دن پہلے، امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تو بڑی عید سے ایک دن پہلے. شاعر کہتا ہے ایک عید پہ حیدر، ایک عید پہ مسلم، ہر عید پہ رویا ہے محمد کا گھرانہ، ہر عید پہ رویا ہے محمد کا گھرانہ. عزیزان گرامی قدر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل کا سر قلم ہوا تو اتنی بلندی سے نیچے زمین پہ گرا، کیا آواز آئی ہوگی، کیا منظر ہوگا؟ لیکن یہ ظاہری آنکھوں کی بات ہے. ہمیں تو حضور نے بتایا ہے کہ جو میرے دین کے لیے شہید ہو فرشتے اس کے خون کے قطرے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اگر قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ شہید کا خون بھی زمین پہ نہیں گرتا. اس لیے آپ نے کبھی یہ خیال نہیں لانا کہ امام مسلم بن عقیل کا جو سر انور ہے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پہ گرا ہوگا. نہیں، جیسے ہی وہ زمین کی طرف آیا ہوگا حوروں نے اپنی چادریں پھیلا دی ہوگی، فرشتوں نے اپنے پر دراز کر دیے ہوں گے، مولا علی مشکل کشا ہاتھ لے کے آگے آ گئے ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے دوپٹے کو پھیلا دیا ہوگا. نہیں، بلکہ جیسے ہی مسلم بن عقیل کا سر نیچے کی طرف آیا ہوگا ہمارے آقا محمد عربی نے آگے بڑھ کے اپنی کملی کے اندر مسلم بن عقیل کے سر کو چھپا لیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. محبوب جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے ان کے چرچے صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، ان کے چرچے تورات کے اندر بھی کیے گئے ہیں، ان کے چرچے زبور کے اندر بھی ہیں، ان کے چرچے انجیل کے اندر بھی کیے گئے ہیں.
رتبہ شہید ناز کا کر جان جائیے، قربان جانے والے کے قربان جائیے۔ عزیزان محترم، والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ کوفے والوں نے امام مسلم بن عقیل سے یہی تو کہا تھا کہ آپ امام حسین کے لیے لوگوں کو حمایتی نہ بنائیں، امام حسین کی حمایت کے لیے لوگوں کو تیار نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جان دے سکتا ہوں مگر حسین کی حمایت نہیں چھوڑ سکتا۔ کوفے کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، انہیں کہا گیا، یزید نے کہا کہ تم کوفے کے گورنر ہو، تمہارے شہر کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل آ کے حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے، 46,000 حمایتی جمع کر لیے، انہیں روک، تو کیسا گورنر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گورنری مجھے اہل بیت اطہار کی خدمت کے لیے ملی ہے، مقابلے کے لیے نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں روکے گا ہم تجھ سے گورنری واپس لے لیں گے۔ نعمان بن بشیر ہے، وہ بھی ایک سیاستدان تھے، گورنر تھے، عہدہ انہیں بھی عزیز تھا، مگر انہوں نے کہا کہ یزید یاد رکھنا میں اس گورنری پہ ایک بار نہیں کروڑ بار لعنت بھیجتا ہوں جسے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اہل بیت کا مقابلہ کرنا پڑے۔ میں گورنری چھوڑ سکتا ہوں مگر نبی کی آن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اہل بیت ہیں یا صحابہ ہیں جو بھی حضور کے ساتھ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثالیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں ہم نے قرآن میں بھی بیان کی ہیں، تورات، زبور اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دیا۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء ایسے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے، چیلنج کر کے دعویٰ کرتے تھے، یعنی کہ حضور کا کتنا ذکر ہے ان کی کتابوں کے اندر، چیلنج کر کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخری نبی نے جس جگہ پہ آنا ہے ہم اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس جگہ کی نشانیاں بتا سکتے ہیں، جس درخت کے نیچے بیٹھنا ہے ہم اس درخت کا پتہ بتا سکتے ہیں، جس کنویں سے پانی پینا ہے ہم اس کنویں تک لے جا سکتے ہیں، جس چشمے کے کنارے پہ بیٹھنا ہے ہم اس چشمے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جس پتھر کے ساتھ اپنی سواری کا جانور باندھنا ہے ہم اس پتھر کی نشانیاں بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک دعوے کیے جنہوں نے سب سے پہلے ان کے کلمے پڑھنے ہیں، ہم سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے نام بتا سکتے ہیں، بلدیتیں بتا سکتے ہیں، ان کی ماؤں کے نام بتا سکتے ہیں، خاندان، کنبے، قبیلے، برادریاں بتا سکتے ہیں۔ بلکہ شیخ ازد یمنی جس کی عمر 390 سال تھی، جو یمن میں رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے میں صرف اس کی نشانیاں نہیں، اس کے جسم پہ کہاں کہاں دل ہے ان دلوں کا بھی بتا سکتا ہوں کہاں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو اہل کتاب ہے آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں، یہ آپ کے ماننے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40ویں نمبر پہ محمد عربی کا کلمہ پڑھا، 40ویں نمبر پہ کلمہ پڑھا حضرت عمر۔ آپ سے پہلے 39 مرد اور عورتیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکے، 40ویں آپ۔ اور کلمہ کیسے پڑھا؟ حضور نے دعا کی، یا اللہ مکہ میں 2 بڑے آدمی ہیں، 2 طاقتور آدمی ہیں، 2 بڑے سردار ہیں جن کی بات کا بڑا وزن ہے، طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، کمانڈر ہیں، دلیر ہیں، اپنے قبیلوں کے سردار ہیں۔ ایک عمر بن حشام ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے، ایک کو دنیا ابو جہل کہتی ہے، دوسرے کو دنیا عمر کہتی ہے۔ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ اسلام کو یا اس کے ذریعے عزت عطا فرما دے یا اس کے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ یا اللہ کل کا دن جب طلوع ہو یا یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے یا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، یا ابو جہل آئے یا ابن خطاب آئے، پروردگار آگے تیری مرضی ہے، ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ میرے محترم سامعین، اور دونوں ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے مکے کے، اور ان دونوں کا مکے کے اندر اتنا روب اور دبدبا تھا، جن 39 نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے، اذان تو خیر تھی ہی نہیں،
اونچی آواز سے ذکر نہیں کر سکتے تھے، نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا سکتے تھے، اللہ اکبر بھی اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ سارے حضرت زید بن ارقم کے گھر نماز چھپ کے پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے سے پہلے پردے برابر کر دیتے تھے، اور ایک بندہ باہر پہرا دیتا تھا کہ کہیں یہ آ نہ رہے، اور اگر یہ ادھر رخ کرتے تھے تو سارا اندر آ کے خبر دیتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو مسلمان اپنے ایمان کو، اسلام کو، اپنی عبادت کو بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ دو بڑے دشمنوں میں سے حضور نے کہا یا اللہ دونوں میں سے ایک مجھے عطا فرما دے، یا یہ کلمہ پڑھ لے یا وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو پھر آپ کو تو پتا ہے نا کہ کون یہ کام کرے گا۔ انتخاب زمینوں پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ۔ بھئی ہمیں بیوی ملے تو ہم کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو حضور کو جو ساتھی اللہ نے عطا کیا ان کا انتخاب بھی آسمانوں پہ ہوا۔ ویسے جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس طرف ہم نکل گئے تو اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جو جوڑے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ان کا انتخاب بھی آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، غازی علم دین اپنی مرضی سے غازی نہیں بنا، غازی مرید حسین بھلے کریالے چکوال والے اپنی مرضی سے غازی نہیں بنا، ممتاز حسین قادری اپنی مرضی سے غازی نہیں بنا، تنویر حسین قادری جس نے 27 سال یورپ کی جیلوں میں گزارنے ہیں اپنی مرضی سے غازی نہیں بنا، غازی خالد خان وہ اپنی مرضی سے غازی نہیں بنا، بلکہ غازی کون بنے گا؟ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوتے ہیں۔ یا اللہ دونوں کے ذریعے، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما اسلام کو، کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور دونوں ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اور حضور کی ایک حدیث ہے، میرے ذہن میں آ گئی، آپ اس کو یاد رکھیں، آپ کو بڑے موقعوں پہ یہ حدیث یاد ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یؤید ھذا الدین برجل فاسق، کہ حضور نے فرمایا جب کوئی کڑا وقت آئے عالموں کے اوپر یا دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پھر نیک متقی پرہیزگار اور بڑے بڑے اماموں والے اور لمبی لمبی گاڑیوں والے اور بڑی بڑی تقریریں کرنے والے اور شیخ الحدیث مفتی ان کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ جب اسلام پہ یا اسلام کا کام کرنے والوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ ان کی مدد کے لیے انتہائی گناہگار ترین بندے کا انتخاب کر کے اسے نیکوں میں شامل فرمایا۔ اس کا نظارہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی مرتبہ ایسا ہو مسجد پہ مشکل وقت آیا، عالم پہ آیا، دین پہ آیا، اللہ نے اس بندے کے ذریعے عزت اور مدد عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن، اور حضور نے دونوں میں سے ایک کو اللہ سے مانگ لیا، یا اللہ ایک مجھے عطا فرما۔ پھر وہاں پہ انتخاب ہوا، اور جس کا انتخاب ہوا اس نے اس کو کیا کیا؟ عمر بن خطاب صبح ہوئی، اپنے گھر سے باہر نکلے، اور انداز کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلے ہیں بال بکھرے ہوئے، خوفناک انداز، ماتھے پہ بال، آنکھوں میں غضب کی چنگاریاں، چہرے پہ خون اترا ہوا، سینہ تنا ہوا، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اور تلوار لہراتے ہوئے مکے کی گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، لوگ ڈر ڈر کے آگے سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے سینوں سے لگا رہی، بڑے بڑے جوان حضرت عمر کو اس حال میں دیکھتے ہوئے کانپتے تھے اور ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن نعیم النحام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ دوست تھے بچپن، انہوں نے پوچھ لیا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جاؤ، ان کی خبر بعد میں لینا، ان کی خبر پہلے لو۔ انہوں نے پوچھا اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا عمر جس نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بھائی حضرت نعیم اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔
حضرت عمر نے فرمایا اچھا پھر ادھر بعد میں جاؤں گا، ادھر پہلے جاتا ہوں بہن کے گھر۔ اسی غیظ و غضب کے انداز میں چلتے ہوئے اپنے بہن کی گھر کی طرف گئے۔ حضرت عمر کا قد بلند تھا، آپ نے اپنی دائیں ٹانگ اٹھائی اور پوری قوت سے بہن کے دروازے کو دے ماری۔ دروازے کی زنجیر ٹوٹ گئی، دروازہ کھل گیا، اور اندر آپ نے جو منظر دیکھا وہ آپ کے غضب کو دو آتشا کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے اور بہنوئی قرآن سن رہے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا دھماکے کی آواز آئی، بہن اور بہنوئی نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، وہ خوفزدہ ہوئے، انہوں نے جس چیز پہ قرآن تھا اسے فوراً چھپا دیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے آؤ دیکھا نہ آؤ، جاتے ہی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ کبھی بہن کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گرائیں، کبھی بہنوئی کو زمین کے اوپر پٹک دیں، کبھی ایک کو ٹانگ مارے، دوسرے کو مکہ مارے، کسی کو کونی مارے، کسی کا سر دیوار سے ٹکرائے، کسی کو چارپائی کے اوپر پٹک کے مارے۔ بڑی دیر تک انہیں مارتے رہے حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت عمر کا سانس پھول گیا، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا، اور جب مار کے اندر تھوڑا سا وقفہ آیا تو ان کی بہن بولی عمر سن، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اے عمر یہ بات کان کھول کے سن لے، تیری بہن کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو گئی ہے، اب جو مرضی ہو جائے تو ہماری جان تو لے سکتا ہے مگر ہمارا ایمان کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ تکبیر، اللہ اکبر، تحقیق، حق جانتا، حیدری، سید دولہ شاہ بہاری صاحب، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتی، اسے کہتے ہیں استقامت۔ حضور نے فرمایا جن کے اندر استقامت ہوتی ہے تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کے چہروں کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ ہم بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا، آپ بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم کسی ایک گناہ سے ایسی توبہ کریں۔ حضور نے فرمایا جو لوگ کسی ایک گناہ سے ایسی توبہ کر لیں کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا اس طرح ناممکن کر دیں جس طرح جانور کا دودھ نکل آئے تو تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہوتا۔ کوئی ٹیکنالوجی ہے ایسی جو نکلے ہوئے دودھ کو واپس بھیج سکے؟ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو لوگ کسی ایک گناہ سے، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یا کوئی ایک آدھ گناہ ایسا ہے، اس سے وہ ایسی توبہ کرے کہ اور کہے کہ اب جس طرح بھینس کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جو اتنا پکا ہو جائے فرشتے اس کے چہرے کی زیارت کے لیے زمین کے اوپر اتر آتے ہیں۔ اسے تھریڈنگ کی ضرورت نہیں، اسے فیشل کی ضرورت نہیں، اسے سکراب کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کریم کی فیس پاؤڈر کی ضرورت نہیں، وہ صرف یہاں پہ ایک گناہ سے پکا ہو جائے اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، فرشتے بھی اس کے چہرے کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے ہیں اور واپس جا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کے چہرے کی زیارت کر کے آئے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا نہیں عمر، مار مار کے جان جسم سے نکل سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتی۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو بات یہاں سے نکلے وہ بندے کو نہیں اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو دل سے کہا تھا، حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ نے سوچا کہ میری یہ بہن، میری چھوٹی بہن جس نے زندگی میں کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی میری حکم عدولی نہیں کی، کبھی اس بہن نے میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی، کبھی سر کو اونچا نہیں کیا، کبھی اس نے اپنے لہجے میں سختی پیدا نہیں کی، کبھی میرے سامنے کسی بات پہ ضد نہیں کی، جو میری ہر بات مانتی رہی ہے، یہ کون سی طاقت اور قوت اس کے سینے میں آئی ہے؟ وہ کہتی ہے جان دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ بس اس ایک جملے نے حضرت عمر کو اندر سے ہلا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا میری بہن
اگر یہ بات ہے لاؤ پھر جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ میں وہ لفظ سننا چاہتا ہوں جس نے میری اتنی نرم و نازک بہن کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ میری وہ بہن جسے میں ایک جھڑکی دیتا تھا تو وہ ڈر کے ہماری آنکھیں بند کر لیتی تھی، کانپ جاتی تھی۔ کس چیز نے میری بہن کو اتنا دلیر کر دیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں، کون سا کلام ہے جس نے ایک معصوم سی فاختہ کو طاقتور شاہین میں تبدیل کر دیا؟ لاؤ مجھے وہ پڑھاؤ، سناؤ۔ پہلے کا پہلے آپ غسل کر دو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد بہن نے قرآن سنانا شروع کیا۔ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ بکھاوے۔ ہمیں تو پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملتی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ سن کے ہدایت عطا فرما دے۔ آپ دیکھیے میرے محترم سامعین، قرآن اگر کمزور نے پڑھا ہے تو طاقتور کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ بہن نے پڑھا، بھائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ بلکہ اور تو اور مدینے سے ایک مہاجر حبشہ جاتا ہے جس کا نام جعفر طیار ہے، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، مہاجر بن کے حبشہ گئے ہیں۔ مہاجروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شادہ کوئی پردیسی نہ تھیوے ککھ جنا تو پارے، کہ جو مہاجر پردیسی ہوتے ہیں، جو لوگ بیت کے ملک رہ کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردیسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، عربی کیا سلوک کرتے ہیں، انگریز کیا کرتے ہیں۔ ککھ جنا کو پارے، وہ ککھوں سے بھی ہولے ہو جاتے ہیں جو مہاجر بن کے کہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو مہاجروں کو خیر سر پہ بٹھا کے رکھا ہے، کراچی کے مہاجروں کو، میں عام مہاجروں کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جعفر طیار مہاجر بن کے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، 16واں سپارہ سورہ مریم پہلی 40 آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور قربان جائیے ایک مہاجر قرآن کی 40 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ اس ملک کے بادشاہ کو نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی تلاوت چھوٹی سی چیز نہیں۔ بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اب جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتی جا رہی تھی، حضرت عمر کا اندر بدلتا جا رہا۔ وہ جو حضور کے ارادہ قتل کی سختی اور شقاوت تھی، وہ ان کے جسم سے باہر نکلتی جا رہی تھی، نچڑتی جا رہی تھی، سکیننگ ہو رہی تھی حضرت عمر فاروق۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عمر کو محسوس ہوتا ہے میرے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی، پورا وجود معطر ہو گیا اور جسم کے اندر سے ساری شقاوت اور سختی وہ باہر نکلتی جا رہی ہے۔ ادھر قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے، ادھر حضرت عمر اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، دار ارقم کا رخ کرتے ہیں۔ بہن پوچھتی ہے بھائی جان اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میری بہن پہلے جس کی گردن اتارنے جا رہا تھا، جس نبی کا سر کاٹنے جا رہا تھا، اسی نبی کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے جا رہا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ باپ قرآن پڑھے تو فائدہ ہے، مگر ماں پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے۔ بھائی قرآن پڑھے تو فائدہ ہے، بہن پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے۔ بیٹا قرآن پڑھے تو فائدہ ہے، بیٹی پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے۔ شوہر پڑھے تو فائدہ ہے، مگر بیوی پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کا خیال ہے۔ اور اقبال سے پوچھا گیا کہ مردوں کے بھی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن ماں، بہن، بیوی، بیٹی ان کے قرآن پڑھنے کا فائدہ زیادہ کیوں ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، تو نہ دانی سوزے قرآتے تو دیگر کو قرد تقدیر عمر رہا۔ اقبال کہتا ہے ذرا اس واقعے کو دیکھو، وہ عمر جو اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کے بال بکھیر کے ماتھے پہ بال ڈال کے چہرے پہ غصہ طاری کر کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایک بہن کی تلاوت قرآن نے اسی عمر کو جو قاتل بننے جا رہا تھا اسے نبی کا غلام بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فائدہ تو ہے نا عورتوں کے قرآن پڑھنے کا زیادہ۔ مرد اگر پڑھا ہو تو ایک مرد پڑھا ہوتا ہے، عورت اگر پڑھی لکھی ہو جائے تو پوری قوم پڑھی لکھی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر زید بن ارقم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے جا کے اندر حضور کو بتایا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔
بال بکھرے ہوئے، ماتھے پہ بال ہے، آنکھیں غضب سے سرخ ہیں، چہرے کے اوپر سرخی اور لانی اتری ہوئی ہے، اور دونوں بازو پھیلے ہوئے ہیں، وہ ادھر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، وہ آیا نہیں، اسے بلایا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ ہماری مرضی سے آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے رستہ چھوڑ دو، دروازے کھول دو۔ دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت عمر آئے، حضور کے سامنے آ کے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ اس طرح باندھا۔ دیکھیے کتنا بڑا معجزہ، تھوڑی دیر پہلے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب آئے ہیں گھٹنے زمین پہ رکھ کے ہاتھ اس طرح باندھ کے کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کے طرفداروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت عمر فاروق کی مخالفت کرتے ہیں اور ان پہ تبرے تولتے ہیں، وہ نعرہ تکبیر ضرور لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر ایک ایسا نعرہ ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر بریلویوں کی محفل میں لگے نعرہ تکبیر تو جواب اللہ اکبر ہے، دیوبندیوں کی محفل میں لگے تو جواب اللہ اکبر، شیعہ لگائیں تو جواب اللہ اکبر۔ کوئی مسلک فرقہ نعرہ تکبیر لگائے تو جواب اللہ اکبر ہے۔ اس نعرے کے اوپر پوری امت متفق ہے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے کس دن لگا؟ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیں۔ حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے سے پہلے نعرہ لگانا تو ایک طرف مسلمان کو کلمہ پڑھ کے بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہوں گے، اعلان بھی نہیں ہوتا۔ اگر گھر کا ایک فرد کلمہ پڑھتا تھا وہ سارے گھر والوں سے چھپا کے رکھتا تھا۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، اس نے باپ سے چھپا کے رکھا، چچاؤں سے ماموں سے چھپا کے رکھا، نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ مسلمان اونچی آواز پہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے تھے، مگر مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِيَتْ بِطُرُقِ مَكَّةَ، وہ مسلمان جو اونچی آواز سے اللہ اکبر بھی نہیں کہتے تھے، ان مسلمانوں نے اتنی اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ایسا جواب دیا کہ پورے مکے کی گلیوں اور پہاڑوں میں اللہ کے نام کی گونج پڑ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسلام کو نعرہ تکبیر کا تحفہ حضرت عمر کے اسلام پڑھنے نے، اسلام قبول کرنے نے عطا کیا۔ اس سے پہلے یہ نعرہ نہیں لگتا تھا، پتہ چلا کوئی عمر کو مانے یا نہ مانے، اس کے دیے ہوئے نعرے لگا کے ضرور بتاتا ہے کہ عمر کو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اس کی زبان گواہی دیتی ہے یہ نعرہ لگا رہا ہے تو عمر کو مانے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب اللہ اکبر کی آوازیں گئیں، مکے کے کافر جو جہاں تھا وہیں پہ جم گیا، تو مسلمانوں میں اتنی جرأت، اتنی طاقت آ گئی کہ یہ چھپ چھپ کے عبادتیں کرنے والے آپ اتنی بلند آواز میں نعرے لگا رہے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں گونج پڑ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا پتہ کرو اتنی جرأت اور طاقت کہاں سے آئی؟ بندہ پتہ کرنے گیا، انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، یہ جرأت اور طاقت اس لیے آئی ہے نعرے لگانے کی کہ آج عمر فاروق نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ دیا۔ اچھا آگے مکے کے کافروں نے یہ نہیں کہا چلو ایک اکیلا عمر ہی ہے نا، اسی نے کلمہ پڑھا، پھر کیا ہو، ایک ہی بندہ ادھر گیا ہے، نہیں۔ اب مکے کے کافروں کی گواہی سنو۔ مکے کے کافروں نے کہا الیوم انتصف القوم منا، انہوں نے کہا لوگوں یہ نہ سوچنا کہ اکیلے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج وہ اکیلا مسلمان نہیں ہوا بلکہ آدھا عرب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آدھا عرب آج کلمہ پڑھ گیا۔ تو حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کو مکے کے کافروں نے آدھے عرب کے کلمہ پڑھنے کے برابر قرار دیا۔ پھر عزیزان محترم فوراً حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور نے پوچھا جبرائیل تو کدھر؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر آئے اور میں نہ آؤں یہ کیسے ہو سکتا؟
کہ باقی سارے مرید بن کے آئے ہیں، یہ مراد بن کے آیا. باقی سارے آئے تھے، اس کو لایا گیا. باقی اپنی مرضی سے آئے تھے، یہ آپ کی مرضی سے چل کے آیا. اللہ کے رسول آج میں کوئی حکم لے کے نہیں آیا، کوئی آیت لے کے نہیں آیا، ایک خبر لے کے آیا ہوں، بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا کیا خبر ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ آج مسلمان کتنے خوش ہیں، ان کے چہرے کھلے کھلے ہوئے ہیں، ان کی رنگت نکھر گئی ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، ان کے گرد و غبار، وہ غم کا جو گرد و غبار تھا وہ سارا دھل گیا ہے. آج یہ ایک دفعہ سے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، آج یہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر. یا رسول اللہ، آج عمر کے کلمہ پڑھنے پہ صرف یہ خوش نہیں ہو رہے بلکہ آسمان کے فرشتے اور جنت کی حوریں بھی عمر کے کلمہ پڑھنے پہ جشن منا رہے ہیں. جنت کی حوریں بھی جشن منا رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح مسلمان خوش ہوئے تھے اور دلیر ہوئے تھے، اس طرح فرشتے بھی خوش ہوئے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے سے ہم سارے معزز ہو گئے. منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، جو پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے انہیں عزت مل گئی. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا. اس وقت صرف 2 نمازیں. نماز کا وقت ہوا، پردے برابر کر دیے گئے، کھڑکیاں دروازے بند کر دی گئی، مسلمان صفیں سیدھی کرنے لگے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہونے لگا؟ حضور نے فرمایا ہم نماز پڑھنے لگے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں کعبے کے سین میں جا کے، اور ہم اپنے سچے خدا کی عبادت کیوں چھوٹ چھوٹ کے کریں؟ آپ نے فرمایا اس طرح نماز نہیں پڑھی جائے گی. جتنے مسلمان تھے حضرت عمر نے انہیں 2 قطاروں کے اندر کھڑا کیا، حضور ان کے درمیان، حضرت عمر سب سے آگے آگے، اسی طرح تلوار اٹھائی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، سینہ پھیلا ہوا، آنکھوں میں غضب اور جلال کی چنگاریاں نمودار ہیں. اور حضرت عمر آگے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور آپ مکے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں اے مکے کے کافروں، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور اس کے ماں باپ اس کی لاش پہ روئے، تو پھر آئے آج مسلمانوں کو کعبے کے صحن میں نماز پڑھنے سے روک کے دکھا دیں. یہ پہلی نماز تھی جو علل اعلان بغیر کسی خوف و خطر کے مسلمانوں نے حضرت عمر کی تلوار کے سائے میں کعبے کے صحن کے اندر جا کے ادا. اس دن کوئی اونٹ کی اوجڑی لے کے نہیں آیا، کوئی گرم ریت کی مولی لے کے نہیں آیا، کسی نے پتھر اور کنکر نہیں مارے. پہلے حضور پڑھتے تھے حضرت علی کو ساتھ لے کے، مگر وہ تلواروں کے سائے میں پڑھتے تھے. یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے اعلان کیا بس آج کے بعد ہم اپنے سچے رب کی عبادت اس کے ستھرے اور پاک گھر میں جا کے ادا کیا. حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لی. حضور نے جبرائیل سے کہا جبرائیل عمر کے فضائل ذرا میرے سامنے بیان، عمر کی فضیلتیں بیان. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر مجھے مل جائے، 1400 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال انہوں نے مکمل تبلیغ کی، 1400 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام. جبرائیل نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر مجھے عمر نوح مل جائے، اگر عمر نوح مل جائے اور میں 1400 سال تک حضرت عمر کی فضیلتیں اور شانیں بیان کرتا رہوں، یہ 1400 سال ختم ہو جائیں گے مگر کبھی بھی حضرت عمر کے فضائل ختم ہونے کا نام نہیں. حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر الا انہ لا نبی بعدی. حضور نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کیسی مہر لگائی؟ حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر فاروق کو نبی بنا کے دیتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عمر نے بھی نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ بالکل نہیں کیا. وہ تو اپنے آپ کو حضور کا نہیں حضور کی آل کا غلام کہلوانے میں شرف اور فخر محسوس کرتے تھے. تو ماننا پڑے گا اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھر قیامت تک کوئی اور بھی کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا. انہوں نے ساتھ ہی فرمایا میرے بعد کوئی نبی. عزیزان محترم یہ عقیدے ہیں، ان کی حفاظت کرنا پڑتی. جس طرح آج ہم 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے آسانی سے نہیں ملی. یہ ہمارے بچے ہیں جو گرین شرٹیں پہن لیتے ہیں،
یا اس طرح کے یہ لباس پہن لیتے ہیں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے باجے لے کے جشن آزادی مناتے ہیں؟ نہیں. آج سے 73 سال پہلے جب پاکستان بنا، رمضان کی 27ویں شب تھی، تو یقین جانیے انڈیا سے ایک گھرانہ چلتا تھا، اس کے 10 افراد ہوتے تھے. پاکستان پہنچتے پہنچتے 10 میں سے کبھی 3 باقی بچتے تھے، کبھی 4 باقی بچتے تھے. ہندوؤں سے عزتیں بچانے کے لیے باپوں نے اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے تب آزادی ملی. اس زمانے کی مسلمان عورتوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں ماری، اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹی ہیں. یہ خودکشی نہیں ہوتی، اس کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے کہ عزت لٹانے سے بہتر ہے عورت اپنی عزت محفوظ رکھے اور اپنی جان قربان کرے. میرے محترم سامعین، ایک انگریز بیان کرتا ہے کہ آزادی کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی. مسلمانوں کو چھوڑے، مسلمانوں میں صرف مولویوں نے اتنی قربانیاں دی. ایک انگریز بیان کرتا ہے کہ میں نے دہلی شہر میں چل پھر کے دیکھا، سارے مدرسے بند تھے، ساری مسجدیں بند تھیں، اور دہلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی مسلمان عالم دین یا اس کے شاگرد کی لاش الٹی لٹکی ہوئی نہیں تھی. سوروں کے چمڑوں کے اندر بند کر کے انہیں زندہ جلایا گیا. یہ ہماری نوجوان نسل اگر دیکھ لے کہ ہمیں آزادی کیسے ملی ہے، تو 14 اگست کا پورا دن ہم قرآن خوانی کے اندر گزاریں، پھر کوئی باجے بجانے کی جرت نہ کرے. میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ آزادی کے نام کے اوپر ایک درخت لگا رہے ہیں، پاکستان درختوں کی سرزمین بن جائے. تو یہ جو آزادی ہے، اللہ نے ہمیں آزادی دے دی، سنبھالنی آپ ہم نے خود ہے. ہم نے آزادی کو بربادی کے اندر تبدیل کر دیا. قرآن پاک میں اللہ خود بیان فرماتا ہے، ان اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس کو ان کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پروردگار ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے. میرے بچپن میں تو ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. کہ وہ ہندو ہیں، ہمیں بڑی عید پہ گائے ذبح نہیں کرنے دیں. وہاں پہ آج بھی گائے ذبح کرنے والوں کو ہجوم کے تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کیا گیا. قربانیاں وہ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا تھا پروردگار ہمیں ایک ایسا خطہ زمین مل جائے جس میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور جب وہ خطہ ہمیں ملا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ شراب کے پرمٹ جاری کیے، شراب کے ٹھیکے دیے، آج تک دیے جا رہے ہیں. شراب کی فیکٹریاں چلانے کے لائسنس جاری کیے، بلکہ جسم فروشی کا کاروبار کرنے والی عورتوں کو باقاعدہ اجازت نامے جاری کیے. تو جب اتنی بڑی اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی ہو، اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ صرف چند ہی سالوں کے بعد ہمارا مشرقی بازو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ ہم سے سنبھالنے نہیں ہو رہا. لہذا میرے محترم سامعین، اگر ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اسے جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا، جس دن وہ وعدہ پورا ہو گیا اس دن پاکستان دنیا کی سب سے بڑی قوت بن جائے گا. یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان، کسی نے پوچھا نا قائد اعظم سے، سر اگر پاکستان نہ بن سکا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو اتنی طویل جدوجہد کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا پھر میرے سامنے یہ آپشن ہوگا، پھر یہ آپشن ہوگا، پھر یہ ہوگا. نہیں، قائد اعظم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا. انہیں کتنا یقین تھا اپنے مقصد کی کامیابی پہ. قائد اعظم نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا کہ پاکستان ہر صورت میں بنے گا. قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان اللہ کا امر ہے، پاکستان اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم نے ہونا ہی ہونا ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. قائد اعظم نے فرمایا تھا زمین و آسمان ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہو جائے، مگر جو اللہ کا امر ہے وہ ہر صورت میں وجود میں آگے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا. انہوں نے بنا کے دکھا دیا، ہم نے اب سنبھال کے دکھانا.
تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو یہ باجے بوجے مت دے دیں، انہیں بتائیں آج تک ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ نے چند انگلیاں مارنی ہے، اس وقت کی آزادی کے سارے منظر سامنے آ جائیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اس طرح ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تب ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یہ رمضان کی 27ویں شب کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، اور قربان جائیے میں نے عملیات کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کو اگر تعویذ لکھا جائے وہ تعویذ موت کے علاوہ ہر چیز سے بندے کی حفاظت کرتا۔ ہم نے آزما کے دیکھا کہ رمضان کی 27ویں شب ہو اور بندہ تعویذ لکھے، موت کے علاوہ ہر چیز سے وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کی 27ویں شب کو یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے، لہذا جب تک سورج چاند رہے گا تب تک یہ پاکستان رہے گا۔ یہ رمضان کی 27ویں شب کو ملا ہے، اب صرف قیامت آئے گی تو تب کچھ بنے گا، ورنہ قیامت کے آنے سے پہلے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا ایک بال بھی اکھیڑ کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔